الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام عزیز بھائیوں، دوستوں اور میرے بزرگوں اور میری آواز سننے والی امت مسلمہ کی با حیا با پردہ ماؤں بہنوں اور میری بیٹیوں، اللہ جل شانہ نے بڑا احسان فرمایا کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہمیں عطا فرمایا. یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، اس لیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ایسا بابرکت مہینہ ہے اور ایسا خاص مہینہ ہے. اس مہینے میں اللہ جل شانہ کی رحمتوں کا خاص نزول ہوتا ہے. اللہ کی رحمت تو عام ہے، برستی رہتی ہے، لیکن رمضان المبارک کے اندر خصوصیت سے برستی ہے. اور رمضان المبارک کا مہینہ ایسا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر اللہ جل شانہ جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں. جنت کے دروازے کھل گئے اور جہنم کے دوزخ کے دروازے بند ہو گئے. اس مہینے کے اندر اگر کوئی شخص فوت ہو جائے تو اللہ جل شانہ کی ذات سے قوی امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے محفوظ رکھیں گے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے اس امت کو عذاب دینا ہوتا تو اللہ جل شانہ اس امت کو رمضان المبارک اور سورہ اخلاص نہ عطا فرماتے. اللہ نے اس امت کو رمضان عطا فرمایا، مبارک مہینہ عطا فرمایا اور سورہ اخلاص اس امت کو عطا فرمائی، اس لیے کہ اللہ جل شانہ نے اس امت کو عذاب نہیں دینا. اللہ کی مہربانیاں موسلادھار بارش کی طرح برس رہی ہیں، اللہ کی رحمتیں موسلادھار بارش کی طرح برس رہی ہیں. اب میں اور آپ اگر اللہ کی رحمت سے بھاگ جائیں، اس رحمت سے دور ہو جائیں تو یہ ہماری بدقسمتی ہے. اللہ کی رحمت تو برس رہی ہے. رحمت حق بہانہ می جویت بہا نمی جویت. اللہ جل شانہ کی رحمت اپنے بندے کی مغفرت کرنا چاہتی ہے. اللہ جل شانہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بہانہ لگے اور میں اپنے بندے کو معاف کروں اور اسے اپنے مہمان خانے جنت میں جگہ عطا کروں. ہم اگر اللہ کی رحمت میں آئیں گے تو ہمارے جسم پر، ہمارے سینے کے اندر، ہمارے دل کے اندر گناہوں کا جو میل اور کچیل ہے اللہ جل شانہ اپنی اس رحمت کی بارش سے دھو ڈالیں گے. تو یہ مہینہ اتنا خاص مہینہ ہے. اس مہینے میں بھی اگر کسی کی مغفرت نہیں ہوتی تو اس سے بڑا بدبخت دنیا میں کوئی نہیں. اس خاص مہینے کے اندر بھی اگر یہ بندہ اپنی مغفرت نہیں کرواتا تو اس سے بڑا بدبخت دنیا کے اندر ہے ہی کوئی نہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احضر المنبر فحضرنا، فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ. ہم قریب ہو گئے. فلم مرتقى درجة قال آمین،
فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمین، فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمین۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریب ہو جاؤ، ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ ہم قریب ہو گئے۔ اللہ کے محبوب نے جب ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، پھر دوسرے درجے پہ قدم مبارک رکھا تو پھر فرمایا آمین، پھر تیسرے درجے پر جب قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ فلما نزل قلنا یا رسول اللہ لقد سمعنا منک اليوم شیئا ما كنا نسمع۔ آج ممبر پہ چڑھتے ہوئے ہم نے آپ سے ایسی بات سنی جو اس سے پہلے نہیں سنی، یعنی ایسا عمل ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے یہ عمل نہیں دیکھا۔ یا رسول اللہ آپ ممبر پہ چڑھ رہے تھے، آپ کا یہ عمل ہم حیران ہو گئے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ میں جب ممبر پہ چڑھ رہا تھا، عرض علی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور آ کر جبرائیل علیہ السلام نے 3 بددعائیں فرمائی، اور ان 3 بددعاؤں پر میں نے آمین کہا۔ جب میں نے پہلے درجے پر قدم مبارک رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا بعد من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مبارک مہینہ پائے پھر بھی اپنی مغفرت نہ کروائے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں نے دوسرے درجے پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے بددعا دی، فقال بعد من ذکرت عنده فلم يصل علیہ، کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک آئے اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے، ہلاک ہو جائے وہ شخص۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب تیسرے درجے پہ میں نے قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے بددعا کی بعد من ادرک ابویہ الکبر احدہما او کلاہما فلم یدخلہ الجنہ قلت آمین۔ جبرائیل علیہ السلام نے بددعا دی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو اپنے والدین میں سے دونوں کو یا دونوں میں سے ایک کو پائے اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کروائیں۔ میں نے کہا آمین۔ کتنی بددعائیں ہو گئی؟ 3 بددعائیں۔ پہلی بددعا ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو، اور دوسرے نمبر پہ جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور وہ آپ پہ درود و سلام نہ پڑھے۔ میں نے کہا آمین۔ تیسری بددعا کہ جس کے سامنے اس کے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پائیں اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرائیں۔ 3 بددعائیں ہو گئی۔ بددعا دینے والے جبرائیل امین، نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین۔ جبرائیل علیہ السلام سارے فرشتوں کے سردار، اللہ جل شانہ وحی جبرائیل کے ذریعے سے نبیوں تک پہنچاتے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام وہ فرشتے ہیں کہ جو اللہ سے وحی لے کر آتے تھے نبیوں کے پاس، اور پھر میرے اور آپ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک وحی لانے والے فرشتے جبرائیل امین، جن کو اللہ نے خود امین کہا کہ یہ فرشتہ امین ہے، امانت دار ہے، جس کی امانت کی گواہی اللہ نے خود دی ہے۔ اللہ وحی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نبیوں تک پہنچاتے ہیں، تو جبرائیل علیہ السلام پہ کتنا اعتماد ہوگا۔ اور جبرائیل علیہ السلام سارے فرشتوں کے سردار ہیں اور وہ معصوم مخلوق کے سردار ہیں۔ جبرائیل امین بھی معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں۔ فرشتے گناہ کوئی نہیں کرتے، فرشتے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، انبیاء گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، صحابہ گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں، انبیاء سے گناہ سرزد ہوتے نہیں اور فرشتوں سے گناہ سرزد ہوتے نہیں۔ صحابہ کرام سے گناہ سرزد ہوئے، اللہ نے ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ یہ اصول اور یہ قاعدہ ہے۔ فرشتے معصوم ہیں، جبرائیل علیہ السلام ان معصوم مخلوق کے سردار ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام بددعا کرتے ہیں، یا اللہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مبارک مہینہ پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو۔ اللہ کے محبوب اس پر فرماتے ہیں آمین۔ اور آمین کہنے والی شخصیت کون؟ پر آمین کہنے والے میرے اور آپ کے آقا ہیں۔ تو آپ خود یہ فیصلہ کریں کہ فرشتہ جو دعا کرنے والا معصوم، سارے فرشتوں کا سردار اور سارے فرشتوں سے بڑا، وہ بددعا کرے اور اس بددعا پر آمین میرے اور آپ کے پیغمبر کہیں، اس شخص کی ہلاکت میں کوئی تردد یا کوئی شک باقی رہتا ہے؟ وہ شخص ہلاک ہو کر رہے گا۔ آمین، آمین کا کیا مطلب ہے؟
مدارس کے اندر جو پڑھنے والے طلباء ہیں ان کو پتہ ہے، وہ ترجمہ یوں کرواتے ہیں، آمین بمعنی استجب، آمین بمعنی استجب۔ اب استجب کا معنی کیا ہے؟ اردو کے اندر کیا کہتے ہیں؟ استجب کا معنی ہے یا اللہ تو قبول فرما۔ جبرائیل السلام نے بد دعا دی، یا اللہ جبرائیل کہتے ہیں کہ جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا اس کی مغفرت نہ ہوئی وہ ہلاک ہو جائے، یا اللہ میں کہتا ہوں جبرائیل کی اس بد دعا کو قبول فرما، اور جب رمضان کا مبارک مہینہ پائے پھر بھی اپنی مغفرت نہ کروائے وہ ہلاک ہو جائے، یا اللہ جبرائیل بھی بد دعا دیتے ہیں میں بھی اسے بد دعا دیتا ہوں وہ ہلاک ہو جائے۔ حالانکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ حضرات نے سنا ہوگا علماء سے کہ حضور پاک علیہ السلام نے بد دعا نہیں دی۔ اس کا کیا مطلب ہے بد دعا نہیں دی؟ اکثر اللہ کے نبی نے بد دعا نہیں دی، بعض مواقع میں بد دعا ثابت ہے اللہ کے نبی سے، بعض مواقع میں اللہ کے محبوب سے بد دعا ثابت ہے، حضور پاک علیہ السلام نے بد دعا دی ہے، لیکن اصول اور قاعدہ ہے للاکثر حکم الکل، للاکثر حکم الکل، اکثر کا جو حکم ہوتا ہے وہ کل کا حکم ہوتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب نے ساری زندگی میں دعائیں زیادہ دی ہیں اور بد دعائیں نہ ہونے کے برابر، اس لیے اس کے تحت لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب نے بد دعا نہیں دی۔ اللہ کے محبوب ہمیشہ دعا دیا کرتے تھے، جنہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ برا کیا اللہ کے محبوب پھر بھی دعا دیا کرتے تھے، اللہ کے محبوب بد دعا نہیں دیتے تھے۔ جنہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ برا سلوک کیا اللہ کے نبی نے بد دعا نہیں دی، اللہ کے محبوب پھر بھی دعا فرماتے ہیں۔ ایک موقع پر، ایک جنگ کے موقع پر ایک کافر نے پتھر اٹھا کے یوں سیدھا مارا اللہ کے محبوب، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ یوں سامنے جا کر لگا، حضور یوں پیچھے گرے، حضور پاک علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ جب اللہ کے نبی کو صحابہ کرام نے بے ہوش دیکھا تو سارے صحابہ پریشان ہو گئے۔ جب حضور پاک علیہ السلام ہوش میں آئے تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ اب تو ان کے لیے بد دعا فرما لیں۔ اللہ کے محبوب نے یوں ہاتھ اٹھائے، صحابہ کرام سمجھے تو اب تو ان کافروں کا بیڑا غرق ہو گیا، لیکن جب حضور نے ہاتھ اٹھائے اللہ کے محبوب نے کیا دعا دی، کیا بد دعا دی، فرمایا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، یا اللہ یہ میری قوم مجھے جانتی نہیں ہے، اس کو ہدایت عطا فرما۔ اللہ کے محبوب ہمیشہ دعا فرمایا کرتے تھے، لیکن اگر اللہ کے محبوب کسی موقع پر بد دعا فرماتے ہیں تو ہمارے لوگ کہتے ہیں نا جی بد دعا کا تک بنتا ہے، بد دعا کا تک بنتا ہے تو بد دعا کی ہے نا۔ اللہ کے محبوب کو کتنا ستایا، طائف کے سفر میں اللہ کے نبی کو کتنی تکلیف پہنچی، پورا جسم لہو لہان، سرداروں نے بات نہیں سنی، جب عام نوجوانوں کی طرف گئے انہوں نے بات نہیں سنی، بلکہ سرداروں نے ان اوباش لڑکوں کو، علاقے کے اوباش لڑکوں کو حضور پاک علیہ السلام کے پیچھے لگا دیا۔ یہ طریقہ شروع سے چلا آیا ہے، یہ طریقہ شروع سے چلا آیا ہے۔ جو دشمن ہوتا ہے نا نبی کا، وہ نبی کو نہیں مانتا، تو اپنے جو اوباش لڑکے ہوتے ہیں نا بدماش قسم کے، ان کو وہ نبی کے پیچھے لگاتا ہے۔ تو ممبر پہ بیٹھنے والا، نبی علیہ السلام کے مصلی پہ آگے کھڑا ہونے والا، ان کے متعلق آپ نے کبھی علماء سے سنا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، سنیں کبھی؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ وہ نبیوں کے پیچھے اوباش لڑکوں کو لگایا کرتے تھے، اور بعد کے جو لوگ ہیں چونکہ نبی نہیں، یہ نبی کے ورثاء ہیں، ان ورثاء کے پیچھے خود بھی پڑ جاتے ہیں، اور جو اوباش قسم کے لڑکے ہوتے ہیں ان کو علماء کے پیچھے لگا دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا جس نے کسی عالم کی زیارت کی اس نے گویا میری زیارت کی، جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ اللہ کے محبوب یہ بتاتے ہیں عالم کی زیارت، اللہ کے نبی کی زیارت، عالم کی حیثیت کیا بن رہی ہے۔ اللہ کے نبی اسے اتنا اونچا مقام عطا فرماتے ہیں۔ یہ ممبر رسول اس کو کیوں کہتے ہیں؟ یہ ممبر رسول اسی لیے ہے، اللہ کے نبی کی میراث علم ہے، علم، وہ علم علماء کے پاس آتی ہے، اور علماء اپنی ذاتیات پہ اس ممبر پہ بات نہیں کرتے، اللہ کے نبی کا علم لیتے ہیں اور اسی علم کو آگے منتقل کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا علم جو علماء تک آیا ہے ان کا طور طریقہ یہ تھا۔ دیکھیں طائف کے سفر کے اندر اللہ کے نبی کو کتنی تکلیفیں دی گئی، اتنا تکلیفیں ہوئی، فرمایا کہ پورا جسم لہو لہان،
فرشتہ آ کر کہتا ہے کہ آپ یہ فرشتے آپ کے سامنے آئے ہیں، ان کو جو حکم دیں گے یہ آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے۔ اللہ کے نبی کا صرف ایک اشارہ ہوتا، اللہ کے نبی اشارہ کرتے اور کہتے کہ یہ جو دونوں پہاڑوں کے درمیان لوگ ہیں نا، ان کو کچل دو، ان کو سرما بنا لو، ان کو پیس دو، ختم کر دو، ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ نہیں، میں ان کو بد دعا نہیں دیتا، یا اللہ یہ ہدایت پہ نہیں آئے، انہوں نے اگر ایمان قبول نہیں کیا، ان کی نسلوں کے اندر کوئی آئے گا جو ایمان قبول کرے گا۔ پھر بعد میں آ کر ان کی نسلوں کے اندر محمد بن قاسم آئے، محمد بن قاسم آئے، اندرون سندھ تک وہ دین لے کر آئے تھے نا، ان کی نسلوں کے وہ طائف کے رہنے والے وہاں سے آئے، یہاں تک پہنچے، اللہ کے نبی کا دین لے کر آئے۔ اللہ کے نبی نے اس موقع پہ بد دعا نہیں کی۔ تو بھائی جہاں پر اللہ کے نبی بد دعا دے رہے ہیں تو وہاں پر بد دعا کا تک بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ اللہ کے نبی جو دعائیں دیتے ہیں، اگر کوئی رمضان کے مبارک مہینے میں بھی اپنی مغفرت نہ کروائے، رمضان کے مہینے کے اندر روزہ نہ رکھے، رمضان کے مہینے کے اندر وہ بد نظری سے اپنے آپ کو نہ بچائے، رمضان کے مبارک مہینے کے اندر اپنے والدین کی نافرمانی نہ چھوڑے، اور رمضان المبارک کے اندر وہ حرام خوری نہ چھوڑے، رمضان المبارک کے اندر وہ کسی کا حق کھانا نہ چھوڑے، رمضان المبارک کے اندر اگر وہ ظلم سے باز نہ آئے، رمضان المبارک کے اندر کسی کی ماں بہن بیٹی کے بارے میں دل کے اندر غلط خیالات نہ چھوڑے، اس کے پاس پھر اور کون سا موقع ہوگا؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا اس رمضان المبارک کے اندر مردۃ الشیاطین، سرکش شیاطین سارے قید کر دیے جاتے ہیں، وہ جیلوں کے اندر ڈال دیے جاتے ہیں۔ اب تو گناہوں کا زور کم ہونا چاہیے، پھر بھی اگر یہ گناہوں سے باز نہیں ہوتا، جبرائیل علیہ السلام بد دعا دیتے ہیں، یا اللہ یہ رمضان کا مہینہ پا کر بھی اپنی مغفرت نہیں کرواتا، یا اللہ جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا کہ یہ ہلاک ہو جائے جو رمضان کا مہینہ پائے، اپنی مغفرت نہ کروائے، یا اللہ میں بھی کہتا ہوں رمضان کا مبارک مہینہ پا کر بھی اگر اپنی مغفرت نہیں کرواتا، یا اللہ اسے ہلاک کر دے۔ تو رمضان کے مہینے کے اندر تو کم از کم ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں نا۔ ایک بندہ کہتا ہے بھائی مجھ سے نماز پڑھی نہیں جاتی، کوشش کرتا ہوں۔ امام صاحب آپ مجھے کوئی طریقہ بتائیں، کوئی وظیفہ بتائیں۔ طریقے بھی ہیں، وظیفے بھی ہیں، لیکن اس کے لیے اچھا موقع اللہ نے آپ عطا فرمایا کہ رمضان المبارک کے اندر سرکش شیاطین قید ہیں، رمضان المبارک کے اندر سرکش شیاطین بند ہیں۔ اب گناہوں کا زور کم ہونا چاہیے، جو پرانی عادات ہیں، گندی عادتیں ہیں، وہ عادات کو ختم کریں، گندی عادات کو ختم کریں، اچھی عادتیں۔ رمضان کے علاوہ قرآن پڑھنا مشکل لگتا ہے۔ رمضان کے اندر جو ڈیوٹی کرنے والے حضرات ہیں، مزدور طبقے کے حضرات ہیں، وہ بھی اس رمضان کے اندر جلدی فارغ ہو کے آ جاتے ہیں۔ بھائی صبح چلے گئے، تو کسی کی 2 بجے چھٹی ہو رہی ہے، کسی کی 3 بجے، کسی کی 4 بجے، اور عصر کی نماز تک وہ سارے اپنے اپنے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ ان کے پاس اچھا موقع، فجر کی نماز کے بعد تلاوت، صبح سحری میں اٹھتے ہیں تہجد کا وقت، اس وقت تلاوت، اور پھر تراویح کے اندر جو ہے وہ حافظ قرآن، قاری قرآن آپ کو قرآن سناتا ہے، آپ نے پیچھے کیوں کھڑے ہونا ہے؟ ہم ساری رات باہر جو ہے فٹ پاتھ پہ کھڑے ہو کے گزار سکتے ہیں، تو کیا اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا ہم مصلی پہ کھڑے ہو کے، اور مسلسل کھڑا ہونا بھی نہیں ہے، 2 رکعت پڑھی بیٹھ گئے، اور پھر 2 پڑھی پھر بیٹھ گئے، 4 رکعت ہوئی، 4 رکعت ہم تراویح کہتے ہیں۔ تراویح ترویحتن سے ہے، ترویح راحت کرنے کو، آرام کرنے کو کہتے ہیں۔ 4 رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھ جاتے ہیں نا، 4 رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھ جاتے ہیں، سکون حاصل کرتے ہیں، راحت حاصل کرتے ہیں، 4 کے بعد دوبارہ پھر کھڑے ہوتے ہیں، پھر 2 رکعت پڑھتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں، اتحیات پڑھتے ہیں، اس کے بعد اس میں بیٹھنے کا موقع ملتا ہے، پھر دوسری رکعت ہوئی، پھر 2 4 رکعتیں، 4 کے بعد بیٹھ گئے، پھر 8 کے بعد بیٹھ گئے، 12 کے بعد بیٹھ گئے، 16 کے بعد بیٹھ گئے، پھر 20 تراویح ہوتی ہے، ٹوٹل 20 رکعت تراویح ہے۔ 20 کے اندر جو ہے یہ مزے سے کئی بار بیٹھ رہا ہے، اس سے راحت کرنے کا موقع بھی مل رہا ہے، آرام کرنے کا موقع بھی مل رہا ہے۔ باہر فٹ پاتھ کے اوپر ساری رات کھڑے ہو کر ہم اگر وقت گزار سکتے ہیں، تو کیا مصلی پہ تراویح پڑھانے والے کے پیچھے، قرآن سنانے والے کے پیچھے ہم تھوڑی دیر کے لیے 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ نہیں کھڑے ہو سکتے؟ اگر کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا تو اس کی بڑی بدبختی ہے، کیونکہ قرآن کریم کی تلاوت، قرآن پڑھنا، قرآن سننا، اس رمضان المبارک کے اندر رمضان اور قرآن کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔
شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اللہ نے 23 سال کے عرصے میں اللہ کے محبوب پر جو قرآن نازل کیا وہ اس کا انداز کہ وہ 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ آپ یہ کہیں گے کہ لیلۃ القدر کے اندر رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا، رمضان کے پورے مہینے میں نہیں ہوا بلکہ ایک رات میں ہوا۔ اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ آپ تو علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا ہے، اس کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ ایک ہے انزلنا، ایک ہے نزلنا۔ عربی گرامر والے جانتے ہیں ایک قرآن کریم کا یک بارگی پورا قرآن، یہ پورا مثال کے طور پہ یہ قرآن اٹھا لے، پورا قرآن یہ پورا دے دیا ایک رات میں جو نازل ہوا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے اللہ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر لیلۃ القدر کے اندر پورا قرآن یک بارگی نازل کیا، اور پھر آسمان دنیا سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے۔ اب قرآن اور رمضان اس کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ جس سینے پر اترا ہے وہ سینہ میرے اور آپ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سینہ۔ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو اپنے سینے کے اندر کیسے لیا، کتنی تکلیفیں برداشت کی، الگ موضوع ہے، انشاءاللہ موقع ہوگا تو اس پہ بات کریں گے۔ اللہ کے نبی کے سینے میں قرآن نازل ہوا، یہ قرآن اترا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ سیام اور قرآن اس کا آپس میں گہرا تعلق ہے، گہرا تعلق ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کو رمضان کے اندر پورا قرآن سنایا کرتے تھے، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا قرآن سنا کرتے تھے۔ تو دو چیزیں مل گئی نا، ایک روایت میں آتے سناتے تھے، دوسری روایت میں آتے سنتے تھے، سننا بھی مل گیا اور سنانا بھی، دو چیزیں مل گئی نا۔ یہ جو حافظ آپس میں دور کرتے ہیں نا، سنتے اور سناتے ہیں، یہ بھی اللہ کے نبی کی حدیث سے ہمیں مل گیا۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، فَاسْمَعُوا نہیں، عربی گرامر والے جانتے ہیں فَاسْمَعُوا نہیں، فَاسْتَمِعُوا، فَاسْمَعُوا اس میں بڑا فرق ہے۔ فَاسْمَعُوا کا معنی ہے سنو، اپنے کام کاج میں لگے رہو، سنو۔ فَاسْتَمِعُوا کا معنی ہے سارے کام چھوڑ دو، بس قرآن سنو۔ اللہ نے مزید آگے وضاحت کر دی وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور خاموش بھی ہو جاؤ، کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر اللہ کی جانب سے رحمتوں کی بارش ہو۔ تو رمضان کے اندر قرآن کے ساتھ اپنے گہرا تعلق رکھیں، جب بھی موقع ملے۔ اللہ کے نبی دیگر معمولات بالکل نہ ہونے کے برابر کرتے تھے، بالکل کم کر دیا کرتے تھے۔ رمضان المبارک میں اللہ کے محبوب کثرت سے تلاوت کیا کرتے تھے، اس لیے آپ حضرات بھی زیادہ معمولات دیگر نہ کیا کریں، دیگر معمولات کریں لیکن کم، مسنون اعمال جو ہے مختصر وہ کریں، لیکن زیادہ عبادات کے اندر اس طرح نہ لگیں کہ دیگر عبادات کے اندر لگے رہے، بلکہ قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کریں، کثرت سے قرآن پڑھیں۔ تو کریں گے انشاءاللہ، کوشش کریں گے رمضان کا مبارک مہینہ اس کے اندر کوشش کریں گے، خوب کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ حضرات کو اس کی توفیق نصیب فرمائے کہ رمضان کے مبارک مہینے کے اندر ہم اپنی اللہ سے مغفرت کروا دیں۔ 3 چیزوں کا تذکرہ ہوا تھا، رمضان اور نبی علیہ السلام پہ درود و سلام، اور تیسرے نمبر پہ والدین کی قدر و قیمت۔ ان میں سے پہلے موضوع پہ بات ہو گئی، انشاءاللہ دوسرے اور تیسرے موضوع پہ اللہ نے زندگی عطا فرمائی، زندگی نے ساتھ دیا تو بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا